آٹوگراف۔ میں اب جب کبھی اپنے بالا خانے کی کھڑکی کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے سامنے ایک لمبی سی گلی ہے جو بالکل سنسان اور ویران ہے۔ جب میں اسے دور تک دیکھتا ہوں تو لے دے کے ایک ہی خیال میرے ذہن میں آتا ہے، یہاں وہ شخص رہتا ہے جس نے 1982 میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اور اس کے سامنے جو سامنے رہائش پذیر ہے شخص، وہ 1971 میں میرے ساتھ قطع تعلق کر کے اپنے گھر بیٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سارے محلے میں سارے رشتے کچھ اسی طرح کے ہو چکے ہیں، باوصف اس کے کہ ہم کہیں ایک دوسرے سے سلام دعا بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا احوال بھی دریافت کرتے ہیں، لیکن ہم اندر سے کٹ چکے ہیں۔ ہمارے اندر جو انسانی رشتے تھے وہ بہت دور چلے گئے ہیں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کچھ لوگوں کا فیل ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی فیلئر میں گزارتے ہیں، ان کا تعلق ہی ناکامی سے ہوتا ہے، انہیں اندر ہی خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اچھی زندگی بسر کرنے لگوں اور کوئی اچھا سا ریلیکسڈ اور پرسکون شخص بن کر اس معاشرے کو کچھ عطا کروں اور پھر یہاں سے جاؤں۔ شاید ان میں بھی شامل ہوں۔ یہ سارے الزام یا بلیم جو لوگ مجھ کو زندگی میں لوگوں کی طرف سے ملتے رہے، میں انہیں اکٹھا کر کے گلدستے کی طرح باندھ کر ان کو کیٹلاگ بنا کر اپنی کاپی میں یا ڈبے کے اندر ایسے محفوظ رکھتا ہوں جسے لڑکیاں اپنے البم سجاتی ہیں۔ گو کہ اب کے ان البموں میں پہلی تصویریں نہیں رہیں، لیکن ان کے دل کے البموں میں سارے کے سارے دکھ ایسے ہی ہیں۔ فلانا شخص نے مجھے تانا دیا، فلانا نے یہ کیا، میں نے اسے نوٹ کر لیا، دل کی ڈائری میں درج کر لیا۔ یہ چیز اس شدت کے ساتھ عام ہو گئی ہے کہ اس کو نکالنا ایک سیکیٹرک سمجھنے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹروں اور پیر و فقیروں کے لیے بھی یہ کام مشکل ہے۔ جب ہم ایسے مسائل لے کر جگہ جگہ مارے پھرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں کن کھجورے کی طرح چمٹا ہوا خیال کیسے نکالا جائے اور کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو اس حوالے سے ہمارے بابے ایک ہی بات کرتے ہیں: مراقبہ، میڈیٹیشن۔ جب تک آپ شام کے وقت، مغرب کے بعد تنہائی کے ماحول میں اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ پر یہ حقیقت نہیں کھلے گی کہ میرا رویہ ناکامی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے اور میں اس کی طرف ایسا کیوں رجوع کر رہا ہوں، جبکہ مجھے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں ایک کامیاب زندگی کا پیغام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن پریشانی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ذات کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ ساری زندگی دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرے گا، حالانکہ اللہ نے اس کو ایک اعلیٰ ترین درجے کا کمپیوٹر دیا ہوا ہے جو اس کی اپنی ذات ہے۔ وہ اپنی ذات کو آپریٹ کر سکتا ہے۔ اس کی اسکرین کے اوپر سب پکچرز آ چکی ہیں کہ وہ کہاں غلطی کرتا ہے، کس کے ساتھ خامی کرتا ہے، کہاں زیادتی کرتا ہے، مگر ہم اس کمپیوٹر کو جو ہمارے اندر فٹ ہے اسے آپریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی نے ہمارے وجود کی تلاوت کا فن نہیں سکھایا، کیونکہ آپ کا وجود جو ہے وہ کتاب کی طرح ہے۔ اس کی تلاوت کیے بغیر آپ پر راز اور حقائق نہیں کھلیں گے۔ آپ اس کے برعکس سیدھے سباؤں میں چلتے جاتے ہیں، گویا اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا۔ دونوں کا سلوک اپنے اپنے مقام پر اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ اس بات کو جانچا جائے کہ میری غلطی کہاں ہے اور کہاں اس غلطی سے وہاں نکلے انسان۔ اپنی غلطی جہاں ہے وہاں سے غلطی کو اپنی موڑ لے اور اپنے آپ کو اس غلطی سے نکال لے۔ جب ہم لاہور سمن آباد میں رہتے تھے، اس وقت سمن آباد ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، اب تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہوئی ہے۔ وہاں میرے چچا کا گھر سامنے والے گھر سے جھگڑا کر کے بیٹھ گیا۔ اب اس گھر میں ایک صاحب اور میرے چچا اکٹھے مسجد پہ آتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں کئی بار چچا سے کہتا کہ آپ بزرگ ہیں، کوئی کلام کریں، تو وہ کہتے تھے یار لعنت بھیجو اس کے اوپر، شکل دیکھیے اس کی، منحوس ہے، گھر دیکھو اس کا ٹیڑھا بنا ہوا ہے۔ اب گھر ہی سیدھا نہیں ہے تو وہ بندہ کیسے سیدھا ہوگا؟ مطلب بے وجہ کے عیب نکالنا۔ میں ان سے کہتا تھا کہ نہیں چچا، آپ کی طبیعت میں غصہ ہے اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے۔ تو خواتین و حضرات اپنی ذات پہ نظر دوڑائیے، کہیں آپ کی طبیعت میں غصہ تو نہیں ہے۔ آپ کو اس طرح کے ہزار قصے ملیں گے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہوں گے۔ ایک روز وہ صاحب جن سے ہمارے چچا کی لڑائی تھی اپنی تحریر لے کر چچا کے پاس آئے۔ وہ عربی کی تحریر تھی۔ انہوں نے چچا سے جو کچھ عربی جانتے تھے کہا کہ خان صاحب ذرا یہ دیکھیں گے کیا لکھا ہے۔ چچا نے ناگواری سے پھوں پھوں کر کے وہ کاغذ کھولا اور کہنے لگے کچھ ایسی خاص بات تو نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کہا جناب میں آپ سے اس فقرے کے معنی پوچھنا چاہتا ہوں۔ چچا کہنے لگے میرے پاس اینک نہیں ہے، ابھی میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ تب ان صاحب نے اپنی اینک بڑھا دی، ان کا نام تو نمبر سے ایک ہی تھا۔ چچا وہ اینک لگا کے پڑھنے لگے اور اچانک سر اٹھا کر انہوں نے دیکھا اور ان صاحب کے پیچھے ان کا گھر دیکھا۔ کہنے کے شیخ صاحب آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے۔ ان کا جی بڑی مہربانی۔ چچا نے کہا آپ کا چہرہ بہتر ہو گیا ہے۔ کہ یہاں 2 سال سے بیمار تھا، اب بہتر ہوں۔ اب میں وہاں بیٹھا تھا، میں نے کہا چچا یہ شیخ صاحب کی اینک کی برکت ہے، آپ نے اپنی اتار کے جو ان کی پہنی ہے نا تو ان کا گھر بھی اچھا لگنے لگا اور وہ بھی اچھے لگنے لگے۔ ہم کبھی دوسرے کو ان کی اینک سے دیکھتے ہی نہیں، ہم ہر شخص کو اپنی اینک سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے اپنے ساتھیوں کو ان کی اینک اور زاویے سے دیکھا ہی نہیں تو ہم ان کی مشکلیں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
ہمارے ملک میں خاص طور پر ان لوگوں کے درمیان کدورتیں کچھ اس انداز میں بڑھ رہی ہیں کہ وہ حقیقت میں نفرتوں یا کدورتوں کو درجہ نہیں رکھتی. بس ایک بات دل میں بیٹھ گئی، ہم اس پہ ایمان لے آئے، اسی لکیر کو پیٹنا شروع کر دیا. میں خاص طور پہ بچوں میں یہ بات آج کل نوٹ کرتا ہوں، یہ بڑا مسئلہ ان میں پیدا ہوا ہے اور ان کے یہ بات دل میں فیڈ ہو گئی. یہ بڑی واہیات سے چیز کہ یہ تو اچھی ہوتی ہی نہیں ہے. اب طے کیا جائے کہ بھئی ساس نے تو ایسے ہی ہونا ہے. اب میں نے ایم اے کیا ہے، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں غلط نہیں ہو سکتی. تو بھئی پڑھا لکھا شخص یا سوچ مثال کے طور پہ اپنی ساس کو دوسرے زاویے سے ڈیل کر کے ماحول کو بہتر کر سکتا ہے، لیکن یہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہماری ڈگریاں دھری کی دھری رہتی ہیں، جیسے جاہل ساس کرتی ہیں ان کو ہم ویسے ہی جواب دیتے ہیں. ایک بار میری نواسی کے رشتے کی بات چلی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نانا جب لڑکا دیکھنے جائیں تو آپ ساتھ ضرور جائیں، آپ میرے خفیہ ایجنٹ ہیں. دوسرا، مجھے امی ابو پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے، نہ میں بہنوں پہ اعتبار کرتی ہوں. آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ جو میرا ہونے والا شوہر ہے، جس سے میری بات طے پا رہی ہے، اس بدبخت کی کتنی بہنیں ہیں. آپ مجھے میری نندوں کے بارے میں بتانا. مطلب نہ لڑکا دیکھا گیا ہے، نہ رشتہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ بیچاری ابھی سے اس وزن میں تھی کہ اگر اس کی نندیں زیادہ ہوئیں تو وہ میں نے شادی ہی نہیں کرنی. میں نے آ کے بتایا کہ بیٹے وہ تو 5 یا 3 کی شادی ہو گئی، 2 کی ہونی ہے. بولا دفع کرو نانا، میں نے تو وہاں نہیں چھیڑنی شادی. تو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو یہ مسلک اور دینی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، ان میں مسلک کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ مسلک جھگڑے کا درس یا اسے ترغیب نہیں دیتا. چونکہ الزام دھر دیا جاتا ہے تو الزام کو سہارنا مشکل ہو جاتا ہے. اب الزام لگانے والا کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ شاید اسی الزام کا خود بھی مارا ہے، شاید وہی خرابی اس میں موجود ہے. بہت دیر کی بات ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، میں نوجوان تھا. ایک دفعہ ہم لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ پنڈی آ رہے تھے. دوپہر کو ہم نے گجرات میں کھانا وانا کھایا. جب ہم کھانا کھا کے چل پڑے تو تھوڑی دور جا کر میری والدہ کو خیال آیا کہ میری اینک تو وہیں رہ گئی. انہوں نے آواز لگائی، اقبال اقبال، میرے بڑے بھائی کا نام. ابا جی نے کہا جی سب عورتوں کا یہی حال ہے، ان کو وقت پہ کوئی چیز ہی یاد نہیں رہتی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ سفر کر رہی ہیں، دھیان ہی نہیں رکھنا. بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم راؤنڈ لے لیتے ہیں، اینک بھی لے لیتے، کون سا دور گئے. البتہ دوبارہ پہنچ گئے جہاں سے کھانا کھایا تھا. جب ہم اینک لے کے چلنے لگے تو ابا جی نے کہا لو جی اب ہم یہاں آ ہی گئے تو میں اپنا مفلر بھی لے لوں جو غسل خانے میں بھول گیا تھا میں. اب وہ اماں کو پورے رستے سرزنش کرتے رہے، اپنی غلطی انہیں نظر نہیں آ رہی تھی. تو خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں اکثر ایسی حرکتیں ضرور کرتے ہیں. ہمارے اندر وہ وسعت قلبی پیدا نہیں ہوتی جو ہماری تربیت کا ایک خاصہ ہے. یہ تو انفرادی مشکلات ہیں، لیکن بعض اوقات خاندانوں کے اندر بھی ایک بلیم کیفیت کی چلتی ہے. آپ کا کسی خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ان کے دادا آپ کے دادا سے لڑے تھے، نئی نسلیں آ جاتی ہیں مگر آپ کو حکم دیتی ہیں کہ اس خاندان کے بندوں سے بات نہیں کرنی. کیوں بات نہیں کرنی؟ ماضی کی بات تھی، آئی گئی، ختم ہو گئی. سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں، اب آپ جس طرف ہوں گے اسی سائڈ پہ رہنے پڑیں گے. پارٹی کے بیچ پٹ پٹائی میں کچھ اور بات نکلتی ہے. جیسے ہماری جمہوریت کا اونٹ تو کسی کروٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے، بس ہم ٹریڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں. میں نے ایک قصہ ایسا بھی سنا جب حضرت مائل جو بڑے صوفی بزرگ تھے، وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر جہری کیا کرتے. جب وہ اونچی آواز میں ذکر کرتے تو ان کی بلی جو ڈیرے پہ رہتی تھی وہ آگے صفوں کو کھدیڑنا شروع کر دیتی تھی، شور مچاتی. تو آپ نے حکم دیا کہ جناب جب ذکر شروع ہو تو اس بلی کو رسی ڈال کر باندھ دیا جائے، کیونکہ یہ شرارتیں کرتی ہے. ان کے خادمین نماز کے فوراً بعد بلی کو رسی ڈال کر ایک کھوٹی کے ساتھ باندھ دیتے تھے. ذکر چلتا رہتا تھا. بعد ازاں اس بلی کو آزاد کر دیا جاتا. تو جب حضرت فوت ہو گئے اور ان کی جگہ جو بھی گدی نشین یا جو بھی ان کے خلیفہ آئے انہوں نے ذکر کرانا شروع کیا، بلی کو بدستور باندھا جاتا رہا. ایک ایسا وقت آیا کہ بلی فوت ہو گئی. ڈیرے پر صلاح مشورہ ہوا، نئی بلی خرید کے لائی جائے. ایک نئی بلی لائی گئی، نئی رسی لائی گئی، اور عین اس وقت جب ذکر کیا جاتا اسے باندھ دیا جاتا. تو جو پچھلی بلی پہ الزام تھا وہ نئی بلی پر اسی طرح عائد کر دیا گیا، حالانکہ وہ مر کب چکی. تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس آرڈر میں یا اس انداز کا جو حضرت مائل نے شروع کیا تھا، جس میں شرط یہ تھا کہ ذکر جہری اس وقت شروع کیا جائے جب ایک بلی ہو، اس کو گلے میں رسی باندھی جائے اور رسی کے ساتھ بلی کو باندھ دیا جائے. تو جناب یہ انسانی زندگی بھی ایسی ہی ہے، ایسی رسی جس میں ایک بلی ہے جو ہماری معاشرتی زندگی میں داخل ہو گئی. یہ رسم چلتی چلی آ رہی ہے. ہم دل سے کدورت ختم کرنے کے بجائے آپ کو ایک کھڑکی کھولنے سے شروع کر دیتے ہیں، کھڑکیاں کھولتے چلے جاتے ہیں. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ باباؤں کے جو ڈیرے ہوتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کر ایسی ہی مشکلوں کا علاج کیا جاتا ہے. نہ وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، نہ وہ عالم دین ہوتے ہیں، نہ ہی ناصح ہوتے ہیں. وہ بڑی محبت کے پڑیاں عطا کرتے ہیں بندے کو، جو نفسیاتی مشکلات اور ڈپریشن کا کاٹ کرتی ہیں. اس سے انسان کی طبیعت اور روح سے بوجھ ختم ہوتا ہے. آپ سارے صوفیہ کی تاریخ دیکھ کر بتائیں انہوں نے لوگوں کو کس طرح سے ٹھیک کیا اور راحت دی. ان کے علاج میں مذہب کی بھی کبھی تمیز نہیں ہوئی، وہ تمام بندوں کو قریب لے کے آتے تھے.
میں سوچتا ہوں کہ بندے کی اکثر یہ آرزو رہتی ہے اور میری بھی تمنا ہے کہ میں نوجوانوں کی طرح اس عمر میں آٹوگراف بک لے کر پھروں اور ایسے لوگوں کے آٹوگراف حاصل کروں جو آسائش اور آسانی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو اداکاروں یا گانے والوں کا آٹوگراف لینے کا شوق ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کا آٹوگراف لینے کا خواہش مند ہوں جن پہ دنیا کے جھمیلوں کا بوجھ نہیں۔ میرے پاس جتنے بھی کاغذ ہیں اس پہ دستخط تو کم لوگوں کے ہیں، انگوٹھے زیادہ موجود ہیں۔ کسی لکڑہارے کا انگوٹھا ہے، کسی ترکھان کا، کسی قصائی کا، دیگر سخت پیشے والوں کے بھی انگوٹھے ہیں۔ جو بھی تازہ انگوٹھا میں نے لگوایا ہے نا، وہ لاہور سے قصور کے درمیان میں ایک چھوٹے سے شہر مصطفیٰ آباد لیلانی سے لگوایا ہے۔ میرے منجلے بیٹے کو پرندوں کا بڑا شوق ہے۔ اس نے گھر میں پرندوں کے دانہ کھانے کے ایسے ڈبے لگائے ہیں جس میں آٹومیٹیکلی دانے گر کرتے رہتے ہیں۔ پرندے آ کر شوق سے کھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم قصور سے لاہور آ رہے تھے تو اس نے لیلیانی میں ایک دکان دیکھی جس میں 5-5 کلو کے تھیلے پڑے تھے جن میں باجرہ، ٹوٹا چاول وغیرہ بھرے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا ابو یہ پرندوں کے لیے دانہ بہت اچھا ہے۔ جب میرا بیٹا اس دکان سے چاول اور باجرہ لینے گیا تو اس نے پوچھا یہ دانے کس مقصد کے لیے چاہیے؟ تو میرے بیٹے نے اسے کہا کہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے۔ اس پہ دکاندار نے کہا کہ جناب آپ ایسا کیجیے گا کنگنی بھی لے لیجیے گا، کیونکہ کچھ خوش الحان پرندے ہوتے ہیں جو باجرہ نہیں کھا پاتے، وہ کنگنی کھا لیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا کریں کنگنی کھانے۔ تو اس نے کہا بسم اللہ کنگنی بھی دے دیجیے، اس رہنمائی کا میں شکر گزار رہوں گا۔ جب وہ چیزیں لے کر پرس نکالنے کی کوشش کی، پرس ہی نہ ملا۔ وہ تینوں تھیلے گاڑی سے لے کے واپس گیا دکان والے کے پاس اور کہنے لگا معاف کیجیے گا میں اپنا بٹوا بھول گیا ہوں۔ دکان والے نے کہا صاحب بڑا کمال کرتے، لے جائیے پیسے آ جائیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ دکان والا بولا میں آپ کو جانتا ہوں۔ میرے بیٹے نے پوچھا کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے جھٹ اپنی آٹوگراف بک نکالی اور اس کا انگوٹھا لگوایا۔ تو ایسے ہی میرے پاس کئی لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی طرح جن کے پاس میرے پاس آٹوگراف ہیں، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔